قرآن کا پیغام آپ کے نام، ہم اپنی حجتیں تمام کر رہے ہیں، ہم کھلم کھلا آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ فرماتا ہے لوگوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی امانتیں جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو۔ آپ کے علاقے میں 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، ان 10 بندوں کو رکھیے، میں کسی کا نام بھی نہیں لوں، اس کو دیکھیے، اس کو سب کو دیکھیے، سر سے لے کر پیر تک دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، اس کی پوزیشن دیکھیے، اس کا جو ماضی ہے وہ دیکھیے، اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنے والے یا نہیں کرنے والے۔ آپ کا چناؤ کیا ہے؟ ہمارا حکمران اگر للہیت اور اخلاص والا ہو، ہمارا حکمران اگر اللہ رسول کا خوف رکھنے والا ہو، ہمارا حکمران اگر وہ ہو کہ جو معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، اسمبلیوں میں بات کرنے والا ہو، تو دوسری طرف اگر کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو شرعی تقاضوں کی بنیاد پہ حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ امانت تو یہی ہے نا بھائی۔ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، جب 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر اللہ اس کا رسول کے دین ہوگا، اور پھر دیندار اگر حاکم اور حکمران ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر ہمارا نمازوں کا امام بھی ہو، ہمارا مصلی اس کے ہاتھ میں ہو۔ اور پھر میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو بہت آسان ہے چناؤ کرنا کہ ہم کس کو ووٹ دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اگر گلشن عطار کا امام آپ سے کسی معاملے میں فیور چاہے گا اور وہ رائٹ ہوگا، آپ فیور کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ آپ کہیں گے یار وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم، یار وہ بندہ غلط ہو تو بتاؤ نا، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم، اور اب وہ جب بات کر رہا ہے، جب اس کے اوپر بات آئی ہے تو بتاؤ ہم بات نہ کریں، اس نے کون سا اپنی ذات کے لیے بات کی ہے؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، تو آپ اس کے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے، ووٹ دینے کے لیے سمپل اور سادہ سا اصول ہے، جن لوگوں کے اوپر ہم اتنا بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنی نمازیں تک ان کے سپرد کر دیتے ہیں پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ کسی نے آ کے آپ کو کہا یار امام صاحب کا وضو نہیں تھا، چھوڑو فضول باتیں کرو، ہمیں پتا ہمارا امام کیسا ہے یا نہیں ہے، پھر بھی اس نے بہت زیادہ فورس کیا تو آخری جملہ آپ کا یہ ہوگا یار چھوڑو، ہم نے تو یوں کہہ دیا نا پیچھے سے امام کے، اب وہ جانے اور رب جانے، اگر امام گڑبڑ کرے گا قیامت کے دن ہم پکڑ لیں گے، یا اللہ ہماری نمازیں تو اس سے دلوا دے، اس نے گڑبڑ کی تھی، ہم نے تو اس کو امام، دیندار، باریک، متقی، پرہیزگار، اللہ رسول کی باتیں کرنے والا سمجھا، تو ہم نے اپنی نمازیں اس کے سپرد کر دی۔ یا اللہ اب اگر اس نے گڑبڑ کی ہے تو اس سے پوچھ، ہم نے تو اپنی نظر میں بہترین کا انتخاب کیا تھا، ہم نے تو اپنے اعتبار سے بہترین کا فیصلہ کیا تھا۔ بس یہی نقطہ ہے، جب ایک امام پر ہم اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے والی نماز کا انحصار کر سکتے ہیں تو پھر دنیا میں سیٹوں پر آ کر اپنے پاکستان کے نظام کے حوالے سے ان اماموں پر اور مفتیان کرام پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے؟